سست کتنا بھی صحت مند ہو، اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے، پھر وہ سست آدمی ویسے ہی بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے، نہ یہ کمزور ہیں، اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے غنی، نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی یہی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی، یہ نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی، اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر، راستہ ہی بھول گئے. بھائی یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں، بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا، اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف، اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات، جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے، اللہ کہنے جانا کدھر ہے؟ سیدھا فرعون کے پاس، اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں تیری، یہ کس طرح کی اللہ باتیں کر رہا ہے. میں موسٹ وانٹیڈ آدمی، مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے، تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا، اللہ میں نے تو قتل کیا، مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے، اور وہ پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں، جانا پڑے گا تجھے، جانا پڑے گا، اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں، جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی، جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے، اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے، معجزے دیکھ چکے تھے، کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے، ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو عیاش ہے، وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی، دفتروں میں بھی، گھروں میں بھی، کاروبار میں بھی، مسجدوں میں بھی، ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے، نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس، پھر سکون بھی ملے گا، پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا، پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے، یہ آپ کی خوش. دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا، آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے. اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا، آپ نے 3 رسگلے کھا لیے. بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا؟ آپ کا دشمن. آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے، یار یہ رسگلے نکالو، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی، خوف آنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں، پیسے ملیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے، وہ اس پیسے سے، عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع، اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع، یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیاں دے رہے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ، دیکھو زمین اللہ کی ہے، یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء، ان الارض للہ یرثھا من یشاء، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے.
تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا, یہ کہاں چلا گیا بیان نا. اچھا پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا, بھائی اب انتظام ہو گیا, اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی. ادھر نکلیں, فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی, اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی, تھوڑا سکون ملا, اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتہ چلا, راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا, اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی, 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے, زیادہ تیز ہے. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے. لیکن آگے کیا ہے, راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوئی طور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا. پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے, دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, میرے ساتھ بھی ہے, تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا, اور ظاہر ہے اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. وہ جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ, بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی. اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو, ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تورات ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہیں, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں, بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کھلائے کس کو, وہ بیٹھ کے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی,
اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ.